بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور اس وقت کا تذکرہ بھی سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدے کیے، سبوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کر دیا. واستکبر اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں شامل ہو گیا. اوپر کی آیت میں یہ مضمون آیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرما دی اور فرشتے بھی اس کو تسلیم کر لیے کہ واقعتاً اللہ جس مقصد کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور نیابت خداوندی منشا ہے اللہ رب العزت کا، واقعتاً اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے جو اللہ رب العزت جانتے ہیں. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے اور فرشتوں سے جب کہا کہ سارے
چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکے، اس لیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اپنے اوپر سمجھ لیے کہ ہم سے زیادہ فضیلت میں افضل ہے، فضیلت میں اعلیٰ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان پر عملی طور پر بھی کوئی مظاہرہ ہونا چاہیے، یعنی عملی طور پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جانا چاہیے تاکہ فرشتے اور بھی اچھی طرح سے پہچان لے۔ تو عملی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت اس طرح ظاہر کی کہ فرشتوں سے کہا اللہ رب العزت نے کہ فرشتوں، اب تم نے تو ان کی فضیلت تسلیم کر لی، اب عملی طور پر کام یہ کرو کہ ان کے آگے سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب کے سب سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سبوں نے سجدہ کیا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی اس نے تکبر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، کیا اللہ رب العزت یہ سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو دیے تھے یا ابلیس کو بھی دیے تھے؟ یہاں تو بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ الفاظ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ صرف یہ حکم فرشتوں کو تھا، الفاظ اسی طرح بتا رہا ہے، لیکن حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اصل میں فرشتوں کو جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، بات اصل یہ ہے کہ یہ ابلیس بھی وہیں پر تھا، یہ الگ نہیں تھا۔ اور یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ ابلیس سے افضل فرشتہ تھا، ابلیس سے افضل فرشتے تھے۔ تو جب فرشتے کو اللہ رب العزت نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو پھر ابلیس بھی اس کے اندر داخل ہے، الگ نہیں ہے، کیونکہ جب افضل کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس سے جو کم درجے کے لوگ ہیں اس میں تو داخل ہیں ہی، وہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف فرشتوں سے اللہ نے کہا یہ حکم، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب فرشتے افضل ہیں تو جب افضل کو یہ حکم دیا گیا تو اس سے جو کمتر ہے جیسے ابلیس ہے تو یہ تو اس کے اندر بدرجہ اولا داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو حکم صرف فرشتوں کو ہے، اسی لیے انہوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو حکم نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بھی حکم ہوا۔ اور اس پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی دلیل ہے، قرآن کریم کی آیت کا ایک بیان ہے کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں تو افضل ہوں، اور افضل کم درجے کو سجدہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ تو یہ خود آیت یہ بتا رہی ہے کہ ابلیس کو بھی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، اور آگ اور مٹی میں آگ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے آگ اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ آیت بھی خود بتا رہی کہ اس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے۔ تو فرمایا کہ سوائے ابلیس کے
سبوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی انسان بذات خود اپنے آپ کو بڑا دوسروں سے جتانا، خود اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بتانا اور بڑا سمجھانا، یہ ایک شیخی بگارنا ہوتا ہے، یہ ایک متکبرانہ رویہ ہے، یہ تکبر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانا اور دوسروں کو چھوٹا بتانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس طریقے سے اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ میں خود کو جو ہے بہت بڑا سمجھایا، لوگوں کو بڑا بتایا آدم کے سامنے کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بہت سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے، یہ سجدہ کرنا تعظیمی طور پر تھا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت سمجھ کر آدم کے سامنے فرشتے نہیں جھکے، بلکہ سجدہ تعظیمی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت ساری شریعتوں میں، انبیاء کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی کرنا بہت سی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر پہنچے تو ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قرآن کریم کی آیت ہے سورہ یوسف کی، ان کے سامنے سب کے سب جھک گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی شریعتوں میں، بعض انبیاء کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے یہ لوگ جھکے۔ تو یہاں پر جو سجدہ کرنا ہے یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ وسلام کی شریعت میں جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی منسوخ ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی اللہ والے کے سامنے جا کر سجدہ کرے یا قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرے، یہ سب کے سب حرام ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا؟ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے اس کے اندر اصلاً جو ہے کوئی شرک نہیں ہے، یہ اصلاً اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے شرک بنا لیتے ہیں، اس کو شرک بنا لیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس شائبہ کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا، اس شبے کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اگر اس کو جائز قرار دیتے تو آئندہ چل کر جو ہے لوگ اس کو شرک کے طور پر استعمال کرتے، اور جبکہ وہاں پر جو سجدہ کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لوگ سجدہ تعظیمی کیا سمجھتے ہیں؟ بس تو اس کو شرک بنا لیتے ہیں۔
اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر سوراخ کو اس قسم کے بند کر دیے گئے تاکہ آگے چل کر اس قسم کے غلط حرکتیں شریعت میں نہ داخل کر دے. ہر شبے والی چیز کو حرام قرار دے دیا گیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منسوخ قرار دیا گیا اور حرام قرار دے دیا گیا. اس لیے اب کوئی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، نہ تو کسی انسان کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے اور نہ کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ کر سکتا. ناجائز ہے، حرام کام ہے. تو یہ جو سجدہ تھا یہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور ہم نے آدم کو حکم دیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں رہو. اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس جنت سے تم دونوں کے دونوں جس جگہ سے چاہو جی بھر کے کھاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت آدم سے اور ساتھ ہی ان کی بیوی سے کہ تم دونوں کے دونوں اس سے جہاں سے بھی جس جگہ سے بھی چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، جنت میں رہو اور کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں جنت ہے، جنت کے اندر فلاں درخت ہے، جنت کے اندر اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں کے دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر گئے تو، ورنہ یعنی فتکونا، ورنہ تم دونوں کے دونوں ظالموں میں شمار ہوں گے. تم دونوں کے دونوں ظالموں میں پھر شمار ہوگا اگر اس درخت کے قریب گئے. حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدے کر لیے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ابلیس، یہ تو طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے، اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا ابلیس کو. اس نے کیوں انکار کیا، یہ کام کیوں کر بیٹھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ تو طاؤس الملائکہ ہے، اس نے یہ کام کیسے کیا؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا تکبرانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی علم اور معرفت اور صلاحیت کو چھین لی. جب کسی انسان سے علم اور معرفت اور صلاحیت کو چھین لے تو پھر یہی غلط حرکت کرتا ہے، جس طریقے سے ابلیس نے یہ کام کیا. سارا علم اس کے پاس ہونے کے باوجود جب اس نے تکبر اختیار کیا، گھمنڈ اپنے آپ کے اندر پیدا کر لیا، تو اللہ نے ساری کی ساری معرفت چھین لی، پھر اس کے بعد یہ کام کیا. یہاں سے حضرات مفسرین نظام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے، کسی گناہ کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ تائید حق بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کسی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرو کہ یہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے. حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں تو بہت بڑا ہوں اور میں کیوں سجدہ کروں،
تو اس کی اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے ساری اندر کی معرفت جو حاصل تھی اس کو پہچاننے کی اللہ کو، اور علم معرفت جو بھی چیز تھی ساری کی ساری چیزیں کھینچ لی. اس کے بعد یہ اس طرح کام کر بیٹھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یہاں سے بتایا کہ کبھی گناہ کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی مدد ساتھ نہیں دیتی، اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے جس طریقے سے یہ برباد ہوا. یہ ہونے کے بعد یہاں صحیح اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھگا دیا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو کہا، جب اس نے انکار کیا اب یہاں سے اس کو بھگا دیا، جا تو یہاں سے. ابلیس کو اللہ نے بھگا دیا. اب ان دونوں سے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے اور حوا جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے فرما رہے کہ اب تم دونوں کے دونوں اس جنت میں رہو. یعنی پیدا کر دیے اللہ رب العزت. پیدا کرانے کے بعد یہ عملی مظاہرہ فرشتوں سے کرایا کہ ان کو سجدہ کرو. اب اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اب جنت میں تم دونوں کے دونوں رہو، اور کہا کہ اس جنت سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، بس کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، جو آقا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ اپنے غلام کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میرے گھر میں رہو، میرے گھر میں رہو، ساری چیزیں تم استعمال کرو، یہاں کی گھر کی ساری چیزیں برتو، استعمال کرو، اچھا کھاؤ پیو. لیکن ہاں آقا کو یہ زیبا ہے، آقا کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر کی کسی چیز کے بارے میں کہے کہ دیکھو اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اس کو اختیار ہے. آقا ہے، گھر کا مالک ہے، کہہ سکتا ہے اپنے غلام کو کہ دیکھو بھائی میری ساری چیزیں گھر کے استعمال کرو، ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب استعمال کرو، لیکن کچھ چیز ہے اس پر ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ اللہ نے کہا اپنے غلام سے، یعنی آدم علیہ السلام سے کہ دیکھو سارا سامان استعمال کرو جنت کے اندر، لیکن فلاں چیز ہے، فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. یہ آقا کو، مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے آدم سے کہا اور ان کی بیوی سے کہا کہ سب استعمال کرو جنت کے اندر کی چیزیں، بس فلاں چیز استعمال نہ کرو. لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو بہکایا اور آمادہ کیا اس بات پر کہ اس درخت کو کھاؤ. اور اس کو کس طرح سے بہکایا، کس طرح سے آمادہ کیا یہ کام کرنے پر حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو اے آدم، یہ جو درخت ہے تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ نے اس درخت کے قریب جو تمہیں جانے سے منع کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ منع اس لیے کیا تھا اللہ رب العزت کہ تم ابھی ابھی پیدا کیے گئے تھے، ابھی ابھی تم بنائے گئے تھے، اور تمہاری قوا کے اندر، تمہارے اندر کی جو قوا ہے جو غذاؤں کو ہضم کرتی ہے، وہ قوا ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے. دیکھو کس طرح سے یہ ابلیس آدم کو پٹی پڑھا رہے ہیں، کس طرح سے بہکا رہے ہیں. دیکھیے کتنی باریک تدبیر لے کر یہ حضرت آدم کو اور ان کی اہلیہ کو بہکا رہا ہے. کہہ کیا رہا کہ اے آدم، دیکھو اللہ نے جو اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا ہے وہ اس لیے کہ ابھی تمہاری قوا جو اندر کی ہے وہ مضبوط نہیں ہے کہ تم اس کو کھا پاؤ، لیکن اب جو ہے تم اس قابل بن گئے، تمہارے اندر کی جو قوا ہے یہ اس قابل ہے کہ اب تم اس غذا کو، یعنی وہ جو درخت ہے اس کی غذا کو اب تم آرام سے ہضم کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. پہلے اس لیے حکم دیا تھا کہ اندر کی قوا جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو مضبوط اور دیر سے
ہضم والی چیز نہیں دیتے. کیا بولتے ہیں ڈاکٹر بھی؟ بھائی دیکھو ابھی اس کے قوا اتنے مضبوط نہیں ہے، جو دیر سے ہضم ہوتی ہے چیزیں اس کو ابھی نہ کھلاؤ، بلکہ نرم چیزیں کھلانے بولتا. تو اس طرح سے ابلیس آدم کو یہ پٹی پڑھایا کہ آدم اس وقت تک تو تمہارے قوا کمزور تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا نہیں کھانا اس درخت کے پتوں کو یا اس درخت کی چیز کو، اس لیے کہ ابھی تمہارے قوا اتنے مضبوط نہیں. لیکن اب آدم سنو بات، اب تمہارے قوا جو اندر کے مضبوط ہو گئے ہیں اور تم جنت کے ماحول میں رہتے رہتے ایک زمانے ہو گئے تمہیں، اب تمہارے قوا جو اندر کے وہ مضبوط ہو گئے، اب کھا سکتے ہو، اب کھانے میں تمہاری کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ جو تمہیں حکم دیا تھا اللہ نے، ایک مدت تک حکم تھا اللہ کا، اب وہ حکم ختم ہے اور تمہاری قوا جو ہے اب مضبوط ہو گئے. جنت کے ماحول میں تم رہ کر تم یہاں کے باسی ہو گئے، یہاں کے تم اب عادی ہو گئے ہو، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں، اے آدم کھا لو. اور اگر پھر بتایا فائدہ، اگر تم اس کو کھا لو گے تو اس درخت کے اندر اتنی فائدے کی چیز ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے گا. اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تم دونوں کے دونوں جنت میں رہ جاؤ گے، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی اس بات کو پرکھ نہیں پائے، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی. اجتہادی غلطی ہو گئی، اور اجتہادی غلطی کسی سے اگر سرزد ہو جائے وہ گناہ میں شامل نہیں ہے، وہ قصور میں نہیں آتا اجتہادی غلطی. بلکہ ہماری شریعت میں تو اجتہادی غلطی پر انسان کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی چیز کو رکھ کر کوئی مسئلہ نکال رہا، پھر اگر وہ مسئلہ اگر نکل آیا صحیح تو اس پر اللہ رب العزت ایک اور اجر دیتے ہیں، اور اگر اجتہادی غلطی ہو تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ اجتہادی غلطی تھی. حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یہ قصور میں شامل نہیں ہوتا، یہ اجتہادی غلطی ہے، اور انبیاء سے بھی یہ بعض مرتبہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو یہ قصور میں گناہ میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی. بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ رب العزت نے جو کہا تھا یہ حکم کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور بھول کر کوئی کام کرے تو اس کو گناہ میں شامل نہیں کیا جاتا. کوئی بھول کر کوئی کام کر جائے اس کو گناہ نہیں کہتے. مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ لیا لیکن پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے، آپ دوپہر کو کھانے کے لیے بیٹھے اور 2-3 روٹی کھا بھی لی، پیٹ بھر کر کھا لیے، بعد میں یاد آیا ارے میں تو روزہ ہوں، فوراً آپ چھوڑ دیے کھانا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھولنے سے یہ غلطی شامل نہیں ہوتی، گناہ میں نہیں آتا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت بھول گئے تھے جب شیطان یہ پٹی پڑھا رہا تھا حضرت آدم کو. تو آدم علیہ السلام وہ بھول گئے تھے جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور بھول کوئی گناہ میں شامل نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی بھی پیغمبر کے شایان شان نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ جب پیغمبر کی یہ شایان شان نہیں ہے تو تمہیں پھر جو ہے یہاں سے اتارا جائے گا. اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ہے. بعض مفسر نظام نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا تھا جو بتایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس درخت کی وضاحت نہیں کی کہ وہ درخت کون تھا. تو صحیح
بات یہ ہے کہ جب درخت کے بارے میں اللہ نے وضاحت نہیں کی کہ درخت کون تھا، تو اب اس کی وضاحت میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخت کون تھا اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن کوئی اس کے اندر پڑ جائے اور اس کی تلاش میں رہے کہ کون سا درخت تھا کون سا درخت تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تب بھی حضرات مفسر نظام نے فرمایا، بعض نے فرمایا کہ وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا وہ انگور کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا وہ انجیر کا درخت تھا۔ گندم یعنی گیہوں کا، انگور کا اور انجیر کا درخت بعض حضرات نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور بعض نے تو اور اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان کیا پٹی پڑھایا کہ دیکھو اس درخت، یعنی اشارہ کر کے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اسی درخت کے مثل بہت سارے درخت ہیں بھائی، ایک گھر میں سامان ہے، اسی کے مثل دوسرا بھی سامان ہے۔ تو شیطان نے آدم سے یہ کہا کہ آدم اس درخت کے قریب نے جانے سے منع فرمایا، لیکن دوسرا جو درخت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے ہوں اور وہ پھل کھا لیے ہوں، اور پھل کھانے کے بعد ہوا کیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ جیسے ہی پھل کھائے دونوں کے دونوں پورا کا پورا لباس جو ہے اتر گیا۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کہا یہ درخت مراد ہے، وہ درخت مراد نہیں ہے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایک جنس کو بتایا جائے تو اس جنس کی جتنی بھی چیزیں سب سے منع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد جو ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس درخت کے قریب جانے سے مطلب ہے کہ اس کے جنس میں جو بھی درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو اس طرح پٹی پڑھایا کہ اس درخت کے بارے میں اللہ نے کہا، اس درخت کے بارے میں نہیں کہا، جبکہ یہی درخت اور وہ درخت دونوں برابر ہیں۔ تو شیطان نے اس طرح سے بہکایا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کپڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک مرتبہ کپڑا تھا، ریشمی کپڑا اور سونا تھا، گولڈ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے یہ ریشمی کپڑے اور گولڈ حرام ہے دنیا کے اندر۔ تو سمجھیں گے کیا؟ سمجھا ہی جائے گا کہ ریشمی کپڑے اور گولڈ مردوں کے لیے ہر وقت قیامت تک ناجائز ہے، حرام ہے استعمال کرنا۔ کوئی یہ تھوڑے سمجھے گا کہ یہی کپڑے جو ابھی آقا کے ہاتھ میں ہے یہی ناجائز اور حرام ہے، یہی گولڈ جو آقا کے ہاتھ میں ہے یہی حرام ہے، نہیں، بلکہ اس کی جنس کی جتنی بھی چیزیں سب کے سب حرام۔ یعنی اب جتنے بھی قیامت تک ریشمی کپڑے بنائے جائیں گے، گولڈ تیار ہوں گے، وہ سب کے سب مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے۔ تو یہی مراد وہاں پر بھی جنت میں ہے کہ اس درخت سے مراد اس درخت کی جتنی بھی جنسیں ہیں ایک جیسی، اسی کے مثل، وہ سب کے سب حرام ہے۔ تو شیطان نے اس طرح سے پٹی پڑھایا آدم کو کہ اس درخت کو اللہ نے کہا، وہ درخت نہیں کہا۔ اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے، اور یہ اجتہادی غلطی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں اس مضمون کو ذکر کریں گے کہ ان کو جو ہے اب دونوں کو آدم جو ہے، آدم کو اور حضرت حوا علیہم السلام کو شیطان نکال دیں گے، یعنی اپنے یہ تدبیر میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کو وہاں سے یعنی جنت سے نکلنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت بھی ان دونوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ مضمون اگلی آیت میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی غلطی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔